السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خبر یہ ہے کہ سوات کے علاقے کبل میں سی ٹی وی تھانے میں دھماکہ ہوا۔ اب تک 17 افراد جاں باک ہو چکے ہیں، جبکہ خواتین اہلکاروں سمیت 70 افراد زخمی ہیں۔ جاں باک ہونے والوں میں 12 پولیس اہلکار، 1 بچی اور 4 زیر حراست افراد بھی شامل ہیں۔ یہ دھماکہ ایک مرتبہ پھر سیاسی اس کو استعمال تو نہیں کیا جائے گا کہ صاحب ہم الیکشن نہیں کرا تھا، ہم نے تو کہا تھا نا کہ اچھا، یہ جو پہلا سوال ہے آپ کا، اس کا جواب یہ ہے کہ اس دھماکے کے بعد ہوا کیا؟ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ دہشت گردی ہے، دہشت گردوں کا قلع قمع کریں گے، ان کی کمر توڑ دیں گے، ان سے نپٹیں گے۔ طلعت حسین صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، طلعت صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس بات سے انکار کرے کہ ملک میں دہشت گردی نہیں ہے، حالات خراب ہیں، یہ باتیں کی تو ہمیں نظر آیا کہ ہمارے ملک میں اس وقت انتخابات کی بات ہو رہی ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ان حالات میں یہ دھماکہ ہوا تو اس دھماکے پر ہمیں فوری طور پر جہاں تشویش نظر آئی، وہیں ہمیں ایک سینئر صحافی کی جانب سے، کچھ اور لوگوں کی جانب سے یہ بھی نظر آ گیا کہ دیکھو حالات خراب ہیں۔ اب وہ یہ تو نہیں کہا گیا کہ الیکشن نہیں کروا سکتے، لیکن دیکھو حالات خراب ہیں، پورے ملک میں حالات خراب ہیں۔ تو وہ جو ایک ماحول بن رہا تھا کہ حالات خراب ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، کیسے کروائیں، یہ اس ماحول کی جانب بڑھتا ہوا نظر آیا۔ یہ لاشوں پر سیاست، لاشوں پر صحافت، بالکل اس کے جیسا ہے، افسوسناک ہے۔ ہم نے دیکھی 2013 کے الیکشن جن حالات میں کروائی، شدید بدامنی تھی۔ 2008 کے الیکشنز ہوئے، بدامنی تھی شدید ترین، اور دنیا بھر میں جنگوں کے ماحول میں انتخابات ہوئے ہیں۔ ترکی میں ہونے ہیں ابھی جب اتنا شدید زلزلہ، اس کے بعد تو ایسی مثالیں موجود ہیں۔ تو ایسی مثالوں کے ہوتے ہوئے بھی انتخابات ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو یہ ایک انہونی نہیں ہوگی، 2 یہ ہماری ریاست کی طرف سے ان دشمنوں کو جواب ہوگا کہ تم جو کرو کر لو، لیکن ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، ہم اسے پرامن بنائیں گے، ہم تمہارا چیلنج قبول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری طرف سے ایک بڑا اچھا ریزالو ہوگا۔ اچھا، ایک تو یہ ہے نا کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ صاحب دھماکہ نہیں ہونے جا رہا، بدامنی نہیں ہے۔ دوسرا، جب آپ خود کہہ رہے ہو کہ دھماکے ہوں گے، بدامنی کی فضا ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس کو نہ روک پائیں اور سی ٹی ڈی کے تھانے پر، تو یہ کس قدر تشویشناک؟ بہت تشویشناک۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ فوری طور پر، یہ رات کچھ 8-9 بجے کے آس پاس کے واقعات ہیں، 2 دھماکے ہوئے، تو فوری طور پر رد عمل آنا شروع ہوا، شدید رد عمل آیا لوگوں کی جانب سے، سوشل میڈیا پر رد عمل آیا، فیس بک پیجز پر، ٹویٹر پر رد عمل آیا۔ پھر ایک آڈیو سرفیس ہوئی، یہ آڈیو جو سرفیس ہوئی یہ تھی مراد سعید کی جانب سے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم یہاں پہنچے ہیں، تم تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اچھا، مراد سعید کی آڈیو کی آپ نے بات کی، میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض رکھوں کہ اس آڈیو میں کیا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ حرف بحرف کر رہا ہوں۔ ہاں صاحب، اس ویڈیو کے بعد کبل میں نہیں دیکھا آپ کو، اگر دیکھا ہوتا تمہارا حصہ پہلے کرتا میں۔ اللہ نے اچھا چانس دیا، تم بس انتظار کرو، تمہیں چھوڑنا نہیں ہے، تم انتظار کرو بس۔ اگر سی ٹی ڈی سے کام بن سکتا ہے نا تو بس انتظار کرو، ان سے پہلے تمہارا کام کرنا تھا، لیکن بل میں گھسے ہوئے پتہ نہیں لگ رہا تمہارا، اور بس اللہ تمہیں جلدی میرے ہاتھ لگائے، اور انشاءاللہ باقی ترتیب ادھر ہے، اللہ تمہیں بس باہر لے کر آئے۔ تمہارا بہت انتظار کیا، لیکن کون سے بل میں گھسے ہوئے ہو؟ مراد سعید اور اس واقعے اچھا، آپ غلطی سے یہ قبل کی وجہ سے شاید بل کر گئے، یہ بل میں گھسے ہوئے ہو۔ کون سے بل میں گھسے ہوئے؟ جیسے ہوتا ہے نا بل میں گھس جاتے ہیں ڈر کے، یہ مراد سعید کو چیلنج کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔ قبل کا واقعہ ہے، اس لیے بعض لوگ جو ہے اس کو شاید اس علاقے سے ملا رہے ہیں۔ تو یہ ہوا، اور مراد سعید نے یہ آڈیو جو جاری کیے، مراد سعید خود کیا بتا رہے ہیں؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو ان کو میسج بھیجا گیا ہے یہ پورا جاری نہیں کیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ میسج اس سے آگے ہے، اس سے آگے کا جو حصہ ہے اگر وہ جاری کر دیں تو مناسب نہیں ہوگا، انہوں نے یہ جج کیا اور پورا جاری نہیں کیا۔ یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ اچھا، لیکن یہ مراد سعید اور سی ٹی ڈی، لوگ جاننا چاہتے ہیں اس کا جو تعلق۔ دیکھیے، مراد سعید ایک عرصے سے بتا رہے تھے کہ سوات میں بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، بڑھ رہی ہے، دھمکیاں مل رہی ہیں سوات کے لوگوں کو۔ تب حکومت کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، کوئی نہیں ہے، حالات ٹھیک ہے۔
تب حالات ٹھیک تھے، الیکشن کی وجہ بنی، حالات خراب ہو گئے، یہ واقعہ بھی ہو گیا. ابھی سوات پہ اور واقعات ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا میں اور واقعات ہوئے ہیں، باقاعدہ حملہ ہوا ہے، حملے کے بعد لڑائی ہوئی ہے، کئی گھنٹوں تک لڑائی ہوئی واپس قبضہ چھڑانے کی. تو یہ سب کچھ ہوا تھا. یہ بتا رہے تھے کہ یہ حالات خراب ہیں، لیکن کہا جاتا ہے حالات خراب نہیں ہیں. اب ایک بار پھر کہا جا رہا ہے حالات خراب ہے، اور مانا بھی جا رہا ہے حالات خراب ہیں. مراد سعید کا گھر اور یہ سی ٹی ڈی کا مرکز، اگر آپ ان دونوں کا وہاں پر جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شاید کوئی چند سو میٹر کوئی 150-200 میٹر کا ان کے درمیان فاصلہ ہے، بمشکل تمام. تو یہ بہت قریب ہے. اور مراد سعید کو پھر یہ میسج دیا جانا اس موقع پر مراد سعید کے خلاف ہی پرچہ ہو گیا ہے. لیکن کیوں؟ مراد سعید کہ آپ ملک کے جو ادارے ہیں ان کے خلاف تنقید کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، اور مراد سعید پر پرچہ ہو گیا. مراد سعید پر ویسے ہی دفعات لگائی گئی ہیں، جیسے ارشد شریف پر بھی لگائی گئی تھی. یہ حکومت جس طرح کی کام کرتی ہے اور پھر ان کو اون کرتی ہے. پہلے والی حکومتیں جو تھیں وہ ایسے کام کرنے پر یا ہونے پر ان کو اون نہیں کرتی تھیں، کیونکہ یہ کوئی اور کر رہا ہے وہ یہ کہتے تھے اور وہ نہیں کرتے تھے اون. یہاں اون کیا جاتا ہے اس حکومت کی جانب سے. تو بہرحال یہ جو چیز ہے، اس کے بعد جو دن کے مناظر نا ہمارے سامنے آئے وہ سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ ہے. رات کے مناظر میں ہمیں کچھ زیادہ ڈھنگ سے پتہ نہیں چل رہا تھا، سوات کا علاقہ تھا. دن کے مناظر میں ہم نے کیا دیکھا، ایسا لگا ادھیڑ کے رکھ دیا گیا ان عمارتوں کو. مطلب خوفناک تباہی ہے، ایسی کہ جیسے ترکی کے زلزلے جیسی تباہی ہو، بہت بری تباہی ہے. تو پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ نہیں، یہ دہشت گردی نہیں تھی، یہاں پر اسلحہ گولہ بارود وغیرہ رکھا ہوتا ہے، یہ اس میں دھماکے ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے. اب یہ ہم جسد خاکی سپرد خاک کیے جانے کے مناظر باقی ہیں، ان کا سفر آخرت، اس میں نماز جنازہ کے مناظر ہم نے دیکھیں. مظاہرہ بھی شروع ہو گیا، پہلے بھی ہوا تھا. تو ریاست کو دہشت گردوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا، یہ بڑے ہر بار کے دہرائے گئے جملے ہیں، لیکن ہمیں کم از کم ایک بار ان سے نمٹنا ہے. ہم نے نیک محمد ہو، صوفی محمد ہو، فضل اللہ ہو، مختلف لوگ ہوں، گل بہادر ہو، مولوی نذیر ہو، ان میں سے بہت سوں سے ہم نے مذاکرات کیے ہیں. عمران خان صاحب کی حکومت میں ہوئے، اس سے پہلے ہوئے، اس حکومت میں آنے کے بعد رانا ثناء اللہ نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا اور بتایا تھا کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو یہ ریاست کا فیصلہ ہے. رانا ثناء اللہ نے بھی بتایا تھا. پھر ابھی جو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ، ان کے بعد یہ ہوا کہ وہ پالیسی غلط تھی، اب ادارہ بلکہ پاکستان اپنی پالیسی جو ہے وہ نئی پالیسی کے تحت چلے گا. یہ پالیسی غلطی، اس کا نقصان ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ایسے تمام عناصر سے اگر آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہے تو نمٹنا ہے. حالات خراب ہوئے ہیں، مگر ان حالات خراب ہونے کے بعد جو خبریں ہمارے سامنے جس طرح سے آتی ہیں ان سے حقیقت ہی اکثر بدل جاتی ہے. یہ پورے پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے، یہ زیادتی جاری رہتی ہے. دہشت گردی ایک تلخ حقیقت تو ہے نا پاکستان میں، لیکن اس کو ختم کون کرے گا؟ حکومتیں کریں گی، سرکار کرے گی، اور ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں حکومتوں کے احکامات کے بعد، ان کی اجازت کے بعد وہ کریں گے. لیکن حکومتیں اپنی پالیسی بنانے میں ایک تو ہمیں کنسسٹنٹ نظر نہیں آتی. ریاست کی کنسسٹنٹ پالیسی ہونی چاہیے. دوسرا، ریاست کی پالیسی جو ہے وہ انکنسسٹنٹ ہے، اور ہمارے ہاں ایسے لوگوں کو کئی دفعہ دہشت گرد سمجھا گیا ہے، کئی دفعہ انہیں بھٹکا ہوا، بھولا ہوا سمجھا گیا ہے، اور ان کو واپس رستے پر لانے کی کوشش کی گئی ہے. ونس اینڈ فار آل ڈیسائیڈ کر کے کہ یہ کیا ہیں، ان لوگوں سے پھر بات کرنی تو بات کی جائے. ان لوگوں سے بات نہیں کرنی اور ان کو اکھاڑنا ہے جڑ سے، تو پھر جڑ سے اکھاڑا جائے، لیکن ایک پالیسی اور اس ایک پالیسی پر کاربند رہا جائے. لیکن ایک پالیسی نہیں ہے. ہم نے دیکھا کبھی کہتے ہیں کہ بات کریں گے تو بات بنے گی، اور کبھی کہتے ہیں نہیں، ان سے بات کرنا ہی صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. لیکن اب کیا کرنا چاہیے ان حالات میں؟ دیکھیے، اس پہ کوئی بھی پالیسی فوری طور پر شارٹ ٹرم پالیسی تو ہو نہیں سکتی. تو پالیسی یہ لانگ ٹرم ہوگی. ٹھیک ہے، اس لانگ ٹرم پالیسی کے لیے جو امن دشمن ہیں ان سے لڑنا پڑے گا، ان کو ختم کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر بار جو ہتھیار ڈالتے ہیں، تو کیا ہتھیار ڈالنے والوں سے لڑیں گے؟ نہیں لڑیں گے. تو پھر ان علاقوں میں ہمیں اپنی ریاست کے معمولات کو لانا پڑے گا. آپ کو ایسے حالات باقی ملک میں کیوں نہیں نظر آتے؟ نظر تو آتے ہیں، لیکن اتنی شدت سے کیوں نہیں نظر آتے؟ کیونکہ وہاں پر انفراسٹرکچر ہے، چیزیں ہیں، نارمل زندگی ہے. یہاں پر انفراسٹرکچر نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، سڑک نہیں ہے، روڈ نیٹ ورک نہیں ہے، وسائل اس طرح سے فراہم کر دیے جائیں
تو لوگ جب نارمل زندگی کی طرف آئیں گے تو چیزیں بھی نارمل ہوتی جائیں گی. ریاست نے کبھی بھی اس بارے میں سوچا نہیں ہے. اس حملے کے بعد انتخابات آپ کو وقت پر نظر آتے ہیں؟ ایک بار پھر یہ بازگشت ہمیں سنائی دے گی، لیکن کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں، اور جب اب حکومت نے خود کہہ دیا کہ یہ تو تخریب کاری نہیں ہے، یہ تو وہاں پر اسلحہ گولہ بارود تھا وہ پھٹ گیا. وہ سنا ہے نا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اس بار ہوتا. تو میرا یہ خیال ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ انتخابات وقت پر نہ ہوں، لیکن جو حکومت وجوہات خود پیدا کر رہی ہے وہ ابھی پیدا کرے گی. ہمارے سامنے پرسوں شدید لڑائی کی صورتحال ہوگی. اچھا، بہت شکریہ ناظرین. یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.